السلام علیکم، میں زہرا آپ کی خدمت میں ایک بار پھر ایک نئے مزے کے ناولت کے ساتھ حاضر ہو گئی ہوں، جس کا نام ہے اہل دل کا شیوا نہیں یہ جی، اہل دل کا شیوا نہیں یہ، اور یہ لکھا ہے سعدیہ حمید چودھری نے، اور یہ آیا تھا 2007 میں، مارچ 2007 کے شعاع میں۔ تو چلے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ اگر آپ نے یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز جلدی سے کر دیں، کیونکہ اگر آپ کو مزے مزے کی کہانیاں روز سننی ہے تو اپنے موبائل پر تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کیے بنا نہیں سن سکتے۔ تو چلے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ میرے نقش گر، میرے کوزہ گر، مجھے توڑ دے، مجھے توڑ دے، میں خزاں رسیدہ شجر ہوں ایک، مجھے پھر سے اذن بہار دے، میری زندگی کو نکھار دے، مجھے بخش پھر سے حیات نو، مجھے گوند طیبہ کی خاک میں، میرا گھر مدینے میں ہو کہیں، میرے دل میں گنبد سبز ہو، میرے سر میں طیبہ کی دھول ہو، میرے نقش گر، میرے کوزہ گر، میرے نقش پھر سے بنا نئے، میرے خال و خط کو سنوار دے، جو میرے نصیب میں یہ نہیں مجھے چاک پر سے اتار دے۔ وہ گنبد خضرا کے بالکل سامنے کھڑی تھی، ہلکی پیلی ٹائل سے آراستہ دیواروں کے بالکل اوپر سبز گنبد کے سامنے۔ وہ بے یقینی کے عالم میں تھی۔ ساری زندگی میں محض 100 مرتبہ درود شریف اور اتنا بڑا اجر، اتنا بڑا انعام۔ اس نے ساتھ کھڑے اذان سعید کو غور سے دیکھا، جس کی معیت تو درکنار، وہ ایک لمحہ بھی اس کے ساتھ بتانے کے بارے میں نہیں سوچ سکتی تھی۔ صرف 2 رکعت نفل اور 100 مرتبہ درود شریف چند آنسوؤں کا نذرانہ، ایک سجدہ شکرانہ اور ساعت تجدید ایمان کے بعد دعا کی قبولیت کا اجر عظیم۔ وہ چکنے فرش پہ ایسے گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی جیسے طویل مسافت طے کرنے کے بعد صحرائے عرب کی ریت میں دھنس گئی ہو۔ نظر اپنی سر بلندی پہ نازا ہو کے پھر گنبد خضرا پہ جا ٹھہری تھی۔ سبز رنگ میں عجب پرسراریت تھی۔ اس کے بالکل نیچے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روضہ اطہر ہے۔ اس نے اذان معید کو کہتے سنا، پھر شوق دیدار کا ٹھاٹے مارتا سمندر تھا جس نے دلکش عزیز کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ ماما آئی لو یو، آئی کیئر یو، اسپائسی گرل کی آواز نے دل کو ایک دم چونکایا تھا۔ نوٹس پرے کھسکا کے پین گلاب جیسے لبوں میں دباتے وہ سوچ کے گہرے سمندر میں غوطہ زن ہو گئی۔ اذان اپنی ماما سے کتنی محبت کرتا ہے، حالانکہ بیچارہ ٹینا آنٹی کی گود کی گرمی بھی نہ پا سکا۔ میری امی تو میرے پاس ہیں، لیکن میں ان سے تو اتنی محبت نہیں کرتی، یا شاید انہوں نے ہی مجھے اتنی محبت نہیں دی۔ جی خواہ مخواہ مکتر ہو چکا تھا۔ سیلف پٹی کا شکار ہونا تو اس نے ایک عرصہ پہلے چھوڑ دیا تھا۔ اب تو وہ اپنی پرسنالٹی، بلکہ گرومڈ پرسنالٹی پہ خاصی نازا تھی۔ سلیو لیس شرٹس کے ساتھ جینز، یہی اس کا عام لباس تھا۔ ہر ہفتے بالوں کا نیا ٹچ اور فیشل، بلیچ سے آراستہ دمکتا چہرہ۔ ثانیہ مراد اور فائزہ ملک کی کمپنی نے کالج میں اس پہ خاصے اثرات مرتب کیے تھے۔ نوٹس بند کرنے کے بعد اس نے لیمپ بجھا دیا۔ پڑھنے سے ایک دم جی چاٹ ہو گیا تھا۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھ گئی۔ "The game how we do" گنگناتے ہوئے اس نے سافٹ کریم سے فیشل مساج شروع کر دیا۔ اس کے ہاتھ مہارت سے چہرے پہ پھسل رہے تھے۔ فارغ ہونے کے بعد اس نے ثانی کو کال کیا تھا۔ فون حسب معمول بزی تھا۔ اس کے ورکنگ آور شروع ہو چکے تھے۔ سوچ کی وادیوں میں گھومتے ہوئے وہ گہری نیند سو گئی تھی۔ تکیے کے گرد بازو لپیٹے خالد باجوہ اور مریم ناہید کی جوڑی بھی عجب ہی تھی، جیسے فاختہ اور رقاب۔ نہ ملنے کا کوئی سبب، نہ خواہش کی مجبوری، بس لگی بندی گزر رہی تھی۔ خالد باجوہ نے امریکہ سے بزنس ایڈمنسٹریشن کی ڈگری لے کر امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس شروع کیا اور بام عروج پہ جا پہنچے۔ ان کی شادی یا تو قدرت کا کوئی معجزہ تھی، یا خالد باجوہ کی امی عقیلہ بانو کی ذہنی سازش اور منصوبوں کا عملی نمونہ۔ بھائی سے محبت مریم میں منتقل ہو گئی تھی، جو انہوں نے یہ فیصلہ کر ڈالا۔ دماغ بھی مختلف، دل سے گزرنے والی ہر رو مختلف، جانے اتنی زندگی کیسے گزر گئی تھی۔ خاموشی کی دبیز تہ تلے کوئی قرار نہ وعدہ، بس دل ہی ایسی کڑی تھی جس نے بچھڑنے کا لمحہ اپنی مٹھی میں مقید کر رکھا تھا کہ رہائی کی کوئی صورت نہ ملے۔ مریم ناہید نے اپنے نصیب کا کھاتا رہن رکھوا دیا تھا۔ شکلاً بھی واجبی سی تھیں،
مختلف قسم کے کمپلیکسز میں مدفون وہ خالد باجوہ جو وجاہت کا نمونہ تھے، ان کی بے توجہی کا بدلہ دل سے لیا کرتی تھیں، جو خالد باجوہ کی کاپی تھی۔ سو دل ان کے لیے تختہ مشق تھی، یا پھر ذات کا کرب جذب کرنے کی ایک صورت۔ خالد باجوہ کی ذات بھی ایک گنبد کی طرح تھی، جس سے باہر نکل کر وہ دل کو کبھی پیار نہیں دے پاتے تھے جس کی وہ مستحق تھی۔ سوشل سرکل میں کافی برسوں میں یہ خبر سرگردہ تھی کہ خالد باجوہ امریکہ میں شادی کر چکے ہیں، جو وہ زیادہ وقت وہاں بتاتے ہیں۔ اس خبر نے مریم ناہید کی سوشل لائف بالکل ختم کر دی تھی۔ زہر آلود سوچوں کے ساتھ انہوں نے دل کی پرورش کی تھی۔ اس کی کیا شخصیت تعمیر ہونی تھی؟ ٹوٹی پھوٹی باغیانہ اور جارحانہ کردار کی حامل۔ محبت کی شکل کیا تھی؟ اسے کیا معلوم؟ وہ ماں باپ کی مجبوری کی بھیانک شکل تھی، جس کو آئینے میں دیکھنے سے دونوں کنی کتراتے تھے۔ ناخن چبانے والی مضطرب سے دل ثانیہ مراد سے دوستی کے بعد بالکل بدل گئی تھی۔ وہ کالج سے لوٹی تھی، فریش اپ ہونے کے بعد لاؤنج میں آ گئی، جہاں دادو نے کھڈی لگا رکھی تھی۔ دنیا بھر کے معاملات سے فراغت پانے کے بعد اب وہ اپنی فراغت مختلف مشاغل میں صرف کیا کرتی تھیں۔ دل نے انہیں اپنے تھیسس ورک میں بھرپور شریک کیا تھا۔ دل نے کھڈی پہ کپڑے تیار کیے تھے، اور کلر کمبینیشن اور ڈیزائننگ میں دادو کے مشورے بہت کارآمد ثابت ہوئے تھے۔ اب انہوں نے اس کو بطور مشغلہ اختیار کر لیا تھا۔ اس وقت بھی وہ ان کی مدد کے لیے لپکی۔ کیا ہو رہا ہے دادو؟ وہ ان کے گھٹنے سے سر ٹکا کے بیٹھ گئی۔ انہوں نے اس کے ریشمی بالوں میں انگلیاں پھیرنی شروع کر دی۔ دل بیٹا، کچھ کھا لیا کر، اتنی محنت کرتی ہے تو دماغ تھک جاتا ہوگا، تار کی طرح پتلی ہے۔ تبھی اذان سعید وائٹ شرٹ کے بازو فولڈ کرتا وہیں آ نکلا تھا۔ دادو نے بر وقت اپنی زبان روکی تھی۔ وہ فوراً سیدھی ہو کے بیٹھ گئی تھی۔ آ میرے چاند، دادو نے والہانہ انداز میں اس کا استقبال کیا۔ وہ ان کے آگے تھوڑا سا جھکا۔ ہلکے براؤن بالوں پہ دادو کا دودیا ہاتھ کچھ لمحوں کے لیے ٹکا تھا۔ ان کے لہجے ہی کیا، آنکھوں میں بھی فخر کی چمک تھی۔ آخر فخر کیوں نہ ہوتا؟ KU میں فائنل ایئر کا اسٹوڈنٹ تھا۔ ہر سال 3-4 گولڈ میڈل اس کے کمرے کی زینت بن جاتے تھے۔ پڑھائی کیسی جا رہی ہے تمہاری؟ شکر ہے اللہ کا۔ وہ صوفے پہ یوں ٹکا جیسے کسی بھی لمحے اٹھ کے بھاگ جائے گا۔ میں نہ پوچھ رہی تھی، دادو نے آہستہ سے اسے بتایا۔ اچھا۔ وہ خاموش سا ہو گیا۔ دل نے اس کا چہرہ پڑھ کے اس کا دکھ محسوس کیا۔ میں لائبریری تک جا رہا ہوں۔ وہ اٹھ کر باہر نکل گیا۔ دادو، میں نہ پھپھو کے ذکر سے اذان کو دکھ ہوتا ہے نا، پھر آپ کیوں ایسا کرتی ہیں؟ وہ ماں ہے نا، پوچھے گی تو صحیح۔ ان کے لہجے میں دکھ اتر آیا۔ اتنا پیار کرتی تھی وہ اذان سے، کہاں چھوڑ کے جانا چاہتی تھی، مگر زمانہ بہت ظالم ہے، اور دیکھ لو تم، اتنے سال ہو گئے وہ مڑ کے نہیں آئے، ایسے جیسے کینیڈا دنیا کے نقشے میں ہی موجود نہ ہو۔ اذان 2 سال کا تھا جب وہ گئی۔ اپنے گھر میں خوش ہے، بچے ہیں اس کے، شوہر اچھا ہے، مگر یہاں نہیں آتی پاکستان میں۔ دل نے دادو کی جھریوں زدہ چہرے کو دیکھا جہاں آنسو بکھرے ہوئے تھے۔ فلسفہ ڈگریوں کا محتاج نہیں ہوتا، جس نے زندگی کو پڑھا وہ فلاسفر بن گیا۔ کتابیں رٹ لینے سے علم کہاں ملا کرتا ہے بھلا؟ مینا پھپھو کی جدائی اور اذان معید کی دکھ نے انہیں زندگی کے ہر پہلو سے متعارف کروا دیا تھا۔ دادو پاپا اکثر کینیڈا کا چکر لگا تو لیتے ہیں۔ اس نے ماحول کا بوجھل پن کم کرنے کی کوشش کی۔ ہاں بھلا ہو اس کا، اس نے تو اذان کو بھی اپنے بیٹے کی طرح ہی پالا ہے۔ وہ لمبی آہ بھر کے خاموش ہو گئی تھیں۔ دادو، ویسے یہ تو انتہا پسندی ہے نا کہ انسان پلٹ کے ہی نہیں آئے، یہ کیا بات ہوئی بھلا؟ دل نے کھڈی کے دھاگے چھیڑتے ہوئے پوچھا۔ انسان انتہا پسند نہیں ہوتا، حالات اسے بنا دیتے ہیں۔ خدا کا شکر ہے کہ اذان نے اس کا اثر نہیں لیا۔ ماں باپ سر پہ نہیں تھے مگر بھٹکا نہیں، پڑھائی پہ توجہ دی تو ڈاکٹر بن گیا، اور دیکھو کہ سعادت مند ہے۔ دادو، اس میں اس کی ریلیجیس اپروچ کا بھی بے حد عمل دخل ہے، مذہبی سا ہے نا، اس لیے بھی۔ دل نے بے حد سرسری انداز میں تبصرہ کیا۔ بڑا خوش قسمت بچہ ہے جو خدا کے قریب ہے۔ تم جیسے فیشن کے ڈسے دنیا دار لوگ کیا جانے، کبھی بھولے سے تمہیں جائے نماز پہ کھڑے ہونے کی سعادت بھی نصیب نہیں ہوئی۔ دادو کی سوچوں کا رخ اس کی طرف مڑ گیا۔ خوب لگتے لے لیے تھے۔ دادو، مذہب انسان کا ذاتی معاملہ ہوتا ہے۔ وہ رکھائی سے بولی۔ کیا ذاتی معاملہ ہوتا ہے؟ جو ذاتی معاملات ہیں انہیں فرنٹ پیج پہ لگا رکھا ہے، اور جو عمل کرنے کی چیز ہے وہ ذاتی معاملہ ہے، پرائیویسی ہے۔ واہ بھائی خوب، کیا کہنے تمہارے۔ دادو، آپ کو اذان مجھ سے زیادہ عزیز ہے۔
اسے اذان سے حسد محسوس ہونے لگا جو وہ بچپن سے محسوس کرتی آئی تھی۔ کیوں نہ ہو، بن ماں باپ کا بچہ ہے، ماں سے تو وہ خود ملنے سے انکار کرتا ہے، بڑا بن ماں باپ کا بچہ ہے۔ دل کو غصہ آ گیا تھا۔ ایک دادو کی محبت تو اسے ملی تھی، اس میں بھی وہ حصے دار تھا، اس لیے انکار کرتا ہے کہ مینا کے دکھوں میں اضافہ ہوگا۔ ملنے اور بچھڑنے کے درمیان جو اذیتیں ہیں نا، ان سے بچنا چاہتا ہے وہ۔ ساری بات بزدلی کی ہے دادو، وہ بزدل نہیں ہے۔ محبت کرنے والے شاید اسی طرح ڈرے سہمے رہتے ہیں، وہ لاکھ چاہیں بھی تو بہادر نہیں ہو سکتے۔ کھو دینے کا ڈر انہیں بہادر نہیں ہونے دیتا۔ دادو، وہ بڑا دیندار بنتا ہے نا، لڑکیوں کے ساتھ فرینڈشپ ہے اس کی، وہ سمیہ ہے نا فائزہ کی ہمسائی، اس سے تو افیئر چل رہا ہے اس کا۔ دل نے اپنے تئیں دادو کو اذان سے برگشتہ کرنے کی آخری کوشش کر ڈالی۔ لڑکیوں سے نہیں، صرف ایک لڑکی سے دوستی ہے، ڈاکٹر سمیہ ملک سے، اور وہ دونوں ساتھ کام کرتے ہیں۔ اور سنو دل بچے، وہ بہت سمجھدار ہے۔ میں نے اسے مینا کے شوہر کی شرط کے بارے میں بتا دیا تھا کہ ان کی شادی اذان کو مینا کی زندگی سے نکال دینے کی شرط پہ ہوئی تھی۔ اس نے مجرم کی طرح سر جھکا لیا تھا۔ مینا آنٹی نے کیوں مانی ان کی بات؟ دل اپنا سارا غم و غصہ بھول گئے، جیسے کسی گہرے کنویں سے بولی، تو طلاق یافتہ بیٹی کو ساری عمر اپنے در پہ بٹھائے رکھتی۔ دل کو اذان سعید پہ بے انتہا ترس آیا تھا۔ وہ ایسا سمندری پرندہ تھا جو اڑ نہ سکا ہو اور اس کے والدین اس کو چٹان پہ تنہا چھوڑ گئے ہوں۔ اللہ، اتنے خوبصورت ہیں یہ بیگ، دونوں میں ہی لوں گی، فائزہ نے بے صبری سے کہا۔ مان لو کہ تم بہت لطیفی ہو، ثانیہ نے سکون سے اس کی طرف دیکھا۔ اچھا یہ لو، فائزہ نے ایک بیگ اس کی طرف اچھال دیا۔ دل وہ دونوں بیگز ان کے لیے لائی تھی جو دادو نے تیار کر کے دیے تھے۔ تبھی فائزہ کی نظر فاروق منیر پہ جا پڑی تھی جو گراؤنڈ کی دھوپ میں سٹینڈ لگا کر کینوس سیٹ کر رہا تھا۔ یہ انٹرنس کو ٹریس کرنے لگا ہے، میں ذرا اس کی مدد کراؤں۔ وہ لپک کے آگے بڑھ گئی۔ دل مسکرا دی۔ یار دل، تمہیں کبھی کوئی بھایا؟ میرا مطلب ہے کہ تمہارا دل کبھی کسی پہ نہیں آیا؟ ثانیہ نے بڑے معنی خیز انداز سے پوچھا۔ نہیں، دل کا انداز بالکل قطعی تھا۔ نفرت محسوس ہوتی ہے مجھے ان لڑکوں سے، خود تو ہر لڑکی سے چکر چلاتے ہیں اور شادی کے لیے انہیں بڑی باکردار لڑکی چاہیے ہوتی ہے۔ اس نے بیگ سے نیل فائلر نکال کے اپنے ناخن سنوارنا شروع کر دیے تھے۔ اسی تضاد کی بنا پر بے جوڑ شادیاں کر لیتے ہیں اپنے متعلقین کو سزا دینے کے لیے۔ اس کے لہجے میں زہر تھا۔ جوڑے تو آسمانوں پہ بنتے ہیں دل، پہلے بنتے ہوں گے، اب تو کھینچ تان کے زمین پہ ہی بنا لیتے ہیں۔ ثانیہ مراد کا قہقہا بے حد جاندار تھا۔ لیکن محبت شادی سے بالکل الگ چیز ہے۔ ہاں، محبت جذبہ ہے اور شادی رشتہ ہے، اور جذبے ہمیشہ اپنے اظہار کے لیے رشتوں کے محتاج ہوتے ہیں، بغیر رشتے کے ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ بعض اوقات رشتے بھی تو جذبوں کے محتاج ہوتے ہیں اور جذبوں کے بغیر بالکل گونگے بہرے ہوتے ہیں، جیسے تمہارا اپنے والدین سے رشتہ۔ دل لمحہ بھر کو حق تک ہوئی۔ ہاں ہوتا ہے ایسا، مگر بہت شاذ و نادر۔ بہرحال رشتہ بنیادی حیثیت رکھتا ہے ثانیہ مراد۔ دل کی آنکھیں جیسے جلملانے لگی تھیں۔ ثانیہ کو اپنی صاف گوئی پر شرمندگی سی ہوئی۔ یاد آیا دل، جی سی میں اگلے ماہ کی 15 کو مشاعرہ ہے۔ ثانیہ نے موضوع بدلا۔ ہاں، مس آمنہ خان نے بتایا تھا۔ غزل تیار ہو گئی؟ نہیں، دعا کرو آمد ہو جائے۔ تمہارا کزن ڈاکٹر اذان، اس سے ہیلپ لے لو۔ نہیں ٹھیک ہے، میں کر لوں گی، دل نے خود کو تسلی دی۔ چمکتی آنکھ سے گر کر لرزتے دل پہ جا ٹھہرا۔ مصرعہ طرح گنگناتے ہوئے وہ برآمدے کی طویل اینٹوں سے آراستہ سیڑھیوں پہ آ بیٹھی تھی۔ ان سیڑھیوں پہ اتنی ویرانی تھی بلکہ NCA کے در و دیوار سے ہی یاسیت ٹپکتی تھی۔ بھاگو، تحسین ربانی تشریف لا رہی ہے درس دینے کے لیے۔ اس نے فرسٹ ڈے کی آرزو اور نینا کو بھاگتے ہوئے دیکھا، پھر تحسین ربانی کو جو 3-4 لڑکیوں کے گھیرے میں آ کے بیٹھ گئی تھی۔ وہ پاس آؤٹ کر چکی تھی مگر درس دینے کے لیے آیا کرتی تھی۔ انہوں نے بھی دادو کی طرح اصلاح کا ٹھیکہ لے رکھا ہے۔ دل نے دھیرے سے مسکراتے ہوئے ڈائری پھر کھول لی۔ اللہ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی ہے۔ تحسین ربانی کی آواز اس کی سماعتوں کا حصہ بنی تھی۔ جو لوگ اللہ سے دور چلے جاتے ہیں ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا جاتا ہے، وہ اپنے حال میں مست دنیا کے مزے لوٹتے رہتے ہیں، ان کی سماعتیں سلب کر لی جاتی ہیں۔ جو اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہیں اللہ بھی انہیں ہی اپنا دوست رکھتا ہے۔ تو اذان کا شمار بھی انہی خوش قسمت لوگوں میں ہوتا ہے، تبھی وہ مسلسل آزمائش میں ہے اور صبر سے برداشت کرتا ہے۔
دادو اور تحسین ربانی کی باتیں جیسے گڑبڑ ہونے لگی تھی اس کے ذہن میں. دل؟ ثانیہ کی آواز نے اسے یکدم متوجہ کیا. سیڑھیاں، صحن، گراؤنڈ سب کچھ خالی تھا، صرف آوازوں کی بازگشت تھی وہاں. وہ ثانیہ کی طرف متوجہ ہوئی. اس سے ملو، یہ زین مرتضیٰ ہے، میرا کزن. اور زین یہ ہے دلکش عزیز عرف دل. ثانیہ نے بڑے ڈرامائی انداز میں تعارف کروایا. نہ وہ عام سا دکھ رہا تھا اور نہ ہی عام سا تھا. اس کی آنکھوں میں چمک کسی شیشے کی ریفلیکشن کی طرح مخالف کو متوجہ کر لیتی تھی. کیسی ہیں آپ؟ اس نے رسمی سے انداز میں پوچھا. فائن، دل نے مختصر سا جواب دیا. چلے ثانی. وہ ثانیہ کی طرف مڑا. اوکے دل. ثانیہ اس سے ہاتھ ملا کے پلٹ گئی تھی. وہ منظر سے ہٹ گئے تھے مگر دل کو اس خوشبو نے نہ جانے کتنی دیر متوجہ رکھا تھا جو زین مرتضیٰ نے لگا رکھی تھی. یہ وہی خوشبو تھی جو بہت بچپن میں پاپا کے ساتھ لگ کے اس نے محسوس کی تھی، اور پھر بچپن سے لے کر اب تک وہ اسی خوشبو کے لیے ترسی تھی. شاید کمزوری کا یہی حال تھا کہ اس پہ یہ خوشبو حاوی ہو گئی تھی. اس کا دل چاہا تھا کہ وہ ایک لمحے کے لیے زین مرتضیٰ کو پھر دیکھے، اسی توجہ سے وہ اس کا حال پھر پوچھے، مگر وہاں صرف ویرانی تھی. منییچر پینٹنگ پر اسے کوئی اچھی سی کتاب درکار تھی. چھوٹی سی سلپ بنا کر وہ اذان سعید کی ٹیبل پہ رکھائی تھی، اس یقین کے ساتھ کہ یہ کتاب شام تک اس کی ٹیبل پہ ہوگی یا کمپیوٹر سے کسی متعلقہ ویب سائٹ کا ایڈریس تو لے ہی آئے گا. عقبی لان میں نم آلود سبزے کے درمیان وہ سنگی بینچ پر بیٹھی تھی. اذان کے کمرے کی کھڑکی سے اسے اس کی رائٹنگ ٹیبل اور لیمپ صاف نظر آ رہا تھا، اور ساتھ ہی وہ ضخیم کتابیں بھی جنہیں دیکھ کر اسے جھرجھری سی آ جاتی تھی. اس نے اپنی توجہ غزل کے مصرعِ طرح پر مرتکز کر دی اور پرسکون ذہن کے ساتھ اس نے تمام مصرعے مکمل کیے تھے. اس نے طمانیت کے احساس کے ساتھ آنکھیں بند کر کے بینچ کی پشت سے ٹیک لگائی مگر یکدم پریشان ہو کر آنکھیں کھول دیں. ایک سانولا سا شرارتی آنکھوں والا جاندار چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے تھا. اسی نرم سی خوشبو نے اس کا پھر احاطہ کر لیا تھا. کچھ دن پہلے اس نے کسی چینل پہ کوئی ڈرامہ دیکھا تھا جس میں ایک کردار نے بڑے وثوق سے یہ کہا تھا، تم آنکھیں بند کر لو اور آنکھیں بند کر کے جو چہرہ سب سے پہلے تمہاری آنکھوں کے آگے آئے سمجھ لو تمہیں اس سے محبت ہے. وہ اضطراری انداز میں اٹھ کھڑی ہوئی. نہیں، میں اتنی کمزور نہیں ہوں. پھر اس کی نظر اذان سعید پر پڑی. وہ رائٹنگ ٹیبل پر جھکا ہوا تھا، کچھ لفظ جلدی جلدی گھسیٹ رہا تھا. بہت زیادہ سفید رنگت پہ پانی کے قطرے اتنا فاصلہ ہونے کے باوجود اسے حیرت میں مبتلا کر گئے تھے. تھکا ہوا ہونے کے باوجود وہ نماز پڑھنے جا رہا تھا. اس کے بھی تو پیرنٹس نے بے اتنائی برتی ہے. اسے کس نے صراط المستقیم کا بھولا ہوا سبق یاد دلایا؟ زین مرتضیٰ کے بارے میں سوچ کر وہ نہ جانے اضطراب میں کیوں مبتلا ہو جاتی ہے، کیوں ڈر لگتا ہے اسے. وہ جل جانے کے اندیشے میں مبتلا ہے. کون سے وسوسے اسے ڈرا کر اس کی راہ کھوٹی کر رہے ہیں، وہ سمجھ نہیں پائی تھی. ایسا نہیں تھا کہ اس نے اذان کے بارے میں کوئی تعلق کبھی محسوس ہی نہیں کیا تھا. اکثر حبس آلود موسم میں وہ کچی مٹی کی خوشبو کی طرح اس کی طرف لپک جاتی تھی، مگر وہ ہمیشہ اس دیوار کی طرح تھا جس پہ نہ برستی بارش کا کوئی قطرہ سوراخ کر سکا، نہ ہی تیز دھوپ اسے متاثر کر سکی تھی. وہ ہمیشہ لا تعلق ہی رہا تھا. اسی لا تعلقی نے دلکش کو بھی ایسا ہی رویہ اپنانے پہ مجبور کیا تھا، بلکہ اکثر چیزوں میں اس کی شراکت نے دلکش کو اس سے بے حد دور کر دیا تھا. پاپا کی محبت میں شراکت، دادو کے پیار میں شراکت اور ماما کی نفرت اور سختی میں بھی شراکت. مگر جس کمزور لمحے کی زد میں وہ اب آئی تھی، پہلے کبھی نہیں آئی تھی. اب وہی لمحہ گزرنے کا نام نہیں لے رہا تھا، کسی آسیب کی طرح اس سے چمٹ چکا تھا. جی سی کا ہال کھچا کھچ بھرا ہوا تھا. وہ خصوصی تیاری کے ساتھ آئی تھی. فائزہ اس کے ساتھ تھی. ثانیہ مراد ابھی تک نہیں آئی تھی. مجھے ڈر لگ رہا ہے فائزہ. فکر نہ کرو، اتنی داد ملے گی تمہیں کہ امجد اسلام امجد اور شہزاد احمد بھی تمہارے حق میں ہو جائیں گے. فائزہ نے اس کے بوکھلائے ہوئے چہرے کو دیکھ کر اس کے ٹھنڈے یخ ہاتھ تھام لیے تھے. اس نے ہال کی طرف دیکھا تو نظر بہت سے ناآشنا چہروں سے ہوتی ہوئی ثانیہ مراد اور اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے زین مرتضیٰ پہ پڑی. اس نے نظر چرا لی. ثانیہ اسے دیکھ کر ہاتھ ہلا رہی تھی. مس دلکش عزیز. مائک پہ اس کا نام پکارا گیا. وہ لرزتے قدموں سے مائک کے سامنے آ کے بیٹھ گئی. زین کی نظریں اس کی جانب اٹھی ہوئی تھیں اور وہ بولنا بھول چکی تھی. یہ NCA سے کسی نے مجسمہ یہاں لا کر رکھ دیا ہے، کوئی نیچے سے بولا تھا اور آڈیٹوریم کشتے زعفراں بن گیا تھا. وہ ابھی بھی خاموش تھی. ہوٹنگ کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا. وہ اسے دیکھ رہی تھی. وہ ہلکا سا مسکرایا اور غضب ہو گیا.
پتھر کی مورتی میں جان پڑ گئی تھی. چمکتی آنکھ سے گر کر لرزتے دل پہ جا ٹھہرا. مژگان کی یہ بے وقتی مجھے اچھی لگی. اس کا مطلع ہی اتنا جاندار تھا کہ ہوٹنگ کی جگہ جامد سناٹے نے لے لی. کیا زبردست گرا تھی. میئر مشاعرہ نے بے ساختہ داد دی تھی. رات بھر آئینے میں سرسوں کا پھول کھلا رہا. زرد چہرے کی یہ بے رونقی مجھے اچھی لگی. میں نے بہت پوچھا، بہت سمجھایا، مگر نہ مانا. اپنے دل کی یہ بے زبانی مجھے اچھی لگی. اسے بہت زیادہ داد دی گئی تھی. بہت آسانی اور متفقہ رائے سے وہ پہلا انعام لے گئی تھی. ثانیہ مراد نے اس کے لیے ٹریٹ دی تھی. ویسے دل، تم نے غزل کا آغاز کرنے میں اتنا وقت کیوں لیا؟ ثانیہ نے پیپسی کا گھونٹ بھرتے ہوئے پوچھا. یار، دل کی محفل کے کچھ احترام، کچھ تقاضے ہوا کرتے ہیں. بے معنی صدا ابری تھی مگر وہ خاموش رہی. وہ زین رضا مرتضیٰ کی معیت میں اور وقت بتانا چاہتی تھی. دل ہمک رہا تھا مگر بظاہر لا تعلقی سے چلی آئی تھی. دل کچھ اور سننے کا منتظر تھا مگر اس نے پکارا ہی نہیں. وہ پکارتا تو رک ہی جاتی، ہمیشہ کے لیے واپس لوٹنا بھول جاتی. کمرے کی کھڑکی سے سر ٹکائے وہ سوچوں میں گم تھی. دلکش، یہ اسکلپچرل بیسس سے متعلق سائٹ کا ایڈریس ہے. اس ویب سائٹ سے تمہیں اتنا کچھ مل جائے گا کہ کتابوں کی ضرورت نہیں پڑے گی. اذان کی آواز سے وہ چونکی. کیسا رہا مشاعرہ؟ آپ کون سا آ گئے؟ وہ روحان سی ہوئی. آئی ایم سوری. اچھا دل ٹھہرو، میں ابھی آتا ہوں. اور تھوڑی دیر میں وہ پلٹا تو اس کے ہاتھوں میں خوبصورت گلابوں کا مہکتا ہوا گلدستہ تھا. وہ سرشار ہو گئی. وہ اس کی خوشی میں شریک تھا. اسے اچھا لگا تھا. سوچوں سے بچنے کی خاطر وہ خواہ مخواہ مرغیوں کو دانہ ڈالتی رہی تھی. کتنی دیر وہ کبوتروں کے پاس بیٹھی رہی. پھر کمرے میں آ گئی جہاں فون کی بیل نہ جانے کب سے ہو رہی تھی. ہیلو دل، کہاں تھی تم؟ گھنٹہ ہو گیا، کوئی فون ہی نہیں اٹھا رہا. ثانیہ کہہ رہی تھی. دوپہر ہے، سب سو رہے ہیں. اچھا سنو، پروفیسر متین احمد کے نوٹس ہیں تمہارے پاس؟ ہاں ہیں. وہ میرے پاس کچھ پوائنٹس رہ گئے ہیں، ذرا لکھوا دو. ہولڈ کرو ذرا. وہ فولڈر سے نوٹس نکال کر لائی. ہاں بولو، کہاں سے مس ہوئے ہیں؟ تھوڑی ہی دیر کے بعد ثانیہ کو کھانسی ہونے لگی تھی. دل، تم ایسا کرو، یہ زین کو لکھوا دو، میں ابھی پانی پی کے آتی ہوں. وہ ریسیور زین مرتضیٰ کو تھما کر چلتی بنی. ہیلو دل. اسے لگا تھا کہ اس سے پہلے اس کا نام دل نہیں تھا، کسی نے پہلی مرتبہ پکارا تھا. وہ پزل سی ہو گئی تھی. جی لکھواؤں؟ اس نے دھیرے سے پوچھا. اور کام ختم ہونے کے بعد وہ فون رکھنے کو تھی کہ وہ کہنے لگا، دل فون مت رکھیے گا، آپ کو پتہ ہے آپ کی آواز آپ کی طرح دلکش ہے. وہ یقیناً مسکرایا تھا اور اس نے سوچا تھا کہ وہ مسکراتے ہوئے بہت اچھا لگ رہا ہوگا. کمرے کا گرم ماحول اور اس کی نرم آواز اسے بہت اچھی لگ رہی تھی. اس کی عمر بھر کی ریاضت کو ثمر مل رہا تھا. جیسے اس لمحے وہ خاک کو بھی ہاتھ لگاتی تو وہ ستارہ بن جاتی. اس شب اس پر سرشاری کی عجیب سی کیفیت رہی تھی. ماما نے کل سے مجھے نہیں بلایا. اسے چندہ فکر نہیں تھی. دادو نے مجھے مرغیوں کا دانہ بکھیرنے پہ ڈانٹا. کوئی مسئلہ نہیں. دادو نے اذان کو مجھ پہ ہمیشہ پریفر کیا ہے. اٹس اوکے. شریفہ نے آج مجھے دودھ کا گلاس نہیں دیا. میں ٹھیک ہوں بالکل. پاپا نے فون پہ میرا پوچھا نہیں. مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ تمام چھوٹے چھوٹے مسئلے جو کبھی اس کی پوری زندگی پر محیط تھے ایک دم ثانوی ہو گئے تھے. ایک پیارا سا دلربا سا شخص کتنا اچھا لگ رہا تھا. مجھے اور زندگی سے کچھ نہیں چاہیے. اس نے سکون سے آنکھیں موند لی تھیں. دور افق پہ شام کی قرمزی روشنی سورج کی شفق سے باہم گلے مل رہی تھی. گھروں کو لوٹتے پرندوں نے عجب حسن بخش دیا تھا ماحول کو. اس کے ہونٹ باہم پیوست تھے. ان آبی ہونٹوں پہ انتظار نے پپڑیاں جما رکھی تھیں. ریلنگ پہ رکھے ہاتھ کی رگیں ابھر آئی تھیں. وقفے وقفے سے نظر موبائل کی جانب اٹھ جاتی تھی جو اسے زین مرتضیٰ نے گفٹ کیا تھا. نئی نئی محبت کی کشش اسے انجانی راہوں کی طرف اڑائے لیے جا رہی تھی، انجام سے بے خبر. بس محبت نے دل کے مرجھائے پھول پہ تازہ شبنم چھڑک ڈالی تھی. اچانک بیل ہوئی تھی. اس کی ایک بیٹ مس ہو گئی. کہاں تھے آج سارا دن؟ لہجے میں بے قراری اور اضطراب تھا. پتہ بھی ہے کہ کیا وقت ہو گیا. آنسو کا قطرہ پھسل کر اس کا گال گیلا کر گیا تھا. تمہاری یاد سے نکلوں تو تمہیں پاؤں. اس کے گال دہک اٹھے. اسے لفظوں سے محبت تھی اور زین مرتضیٰ لفظوں سے کھیلتا تھا. پھر ستاروں کے نکلنے تک اس کی باتوں سے بہلتی رہی. آنچل کے دامن میں موتی ٹانگتے، آنکھوں میں جگر جگر کرتے ہیرے سموئے.
دودھ کا گلاس میز پر دھرا تھا. وہ جلدی جلدی انڈے اور ٹوسٹ کو حلق سے نیچے اتار رہی تھی. اس نے ماں کو دیکھا جو دور صوفے پہ بیٹھی کروشیے کے دھاگے کو لپیٹ رہی تھی. اوکے مام. وہ اٹھ کھڑی ہوئی. ایگزامز کب ہو رہے ہیں تمہارے؟ سرد ٹھنڈا ٹھار لہجہ اس کی سماعت سے ٹکرایا. ہو جائیں گے. تمہارا باپ پوچھ رہا تھا. انگلی کے گرد دھاگا لپیٹتے ہوئے نظر لمحہ بھر کو اٹھی تھی. اچھا فرصت ہے ان کے پاس؟ وہ طنزیہ انداز میں کہہ کر مڑ گئی. ڈرائیور نے گاڑی نکال لی ہے. وہ ایک دم رکی تھی. ثانیہ آئے گی مجھے لینے. آج پریکٹیکل ورک ہے ہمارا. جھوٹ بولتے ہوئے نظر خود بخود جھک جاتی ہے. وہ مسلسل نظریں جھکائے بول رہی تھی. اوکے. پلک جھپکتے میں وہ باہر تھی. بڑے خوشگوار موڈ میں گیٹ پار کیا تھا. ہونٹوں کو آپس میں ملا کر اس نے لپسٹک برابر کی تھی. بالوں کو کانوں کے پیچھے اڑسا تھا. خوشبو اس کے انگ انگ سے پھوٹ رہی تھی اور دل میں جذب و شوق کا دریا موجزن تھا. موڑ پہ بلیک ہونڈا سٹی کھڑی تھی. ثانیہ اسے دیکھ کے فرنٹ سیٹ سے اتر آئی تھی. وہ استحقاق سے زین مرتضیٰ کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی. اس بات سے بے خبر کہ یہ منظر کسی نے بے حد دکھ کے ساتھ دیکھا ہے. بلیک پینٹ کے ساتھ سفید شرٹ میں وہ بہت اچھا لگ رہا تھا. پیشانی پہ سنہری بالوں کا گچھا. اس کا دل بے اختیار چاہا کہ اس کے بنے سنورے بالوں کو محبت سے چھیڑ دے, اس کو اضطراب میں مبتلا کر دے. وہ اتنا پرسکون کیوں ہے؟ زین, مجھے ذرا کالج کے آگے اتار دینا, مجھے کام ہے کچھ. ثانیہ نے دلکش کی طرف ایسے دیکھا گویا اس پہ احسان عظیم کر ڈالا. گاڑی میں بہت زیادہ خوبصورت دھن بج رہی تھی. یو آر مائی سمر وائن. کچھ کھاؤ گی؟ ہاں بھوک لگ رہی ہے. اس نے گاڑی بیکرز کے سامنے روک دی. پتہ نہیں کیوں زین, مجھے اتنی بھوک لگنے لگی ہے. یہ شاید تمہاری محبتوں کا اعجاز ہے. وہ ہنسی تھی کہ جل ترنگ بجے تھے جیسے. وہ ایک دم جھکا تھا اور اس کے ہاتھ پہ اس کی محبت کی مہر لگ گئی تھی. ایک لمحے کو وہ حق تک رہ گئی. تمہیں اچھا نہیں لگا؟ وہ پریشان ہوا تھا. نہیں زین مرتضیٰ, کوشش کرنا کہ میری محبت کا اعتبار ہمیشہ قائم رہے, ورنہ میں ہار جاؤں گی. زندگی کے اس کھیل میں میرے پاس کھونے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. وہ ایک دم رو دی تھی اور زین مرتضیٰ کو یہ بن بادل برسات بے حد بھائی تھی. وہ بے حد دلچسپی سے اس کا روتا ہوا چہرہ دیکھ رہا تھا. اوکے آئی ایم سوری. وہ ہاتھ اٹھا کے سوری کر رہا تھا. اٹس اوکے. وہ مسکرا دی. وہ دن بھی اس کی خوشگوار یاد کا حصہ بن گیا تھا. دلکش, اٹھو کھانا کھا لو. وہ اسے کب سے جھنجھوڑ رہی تھی. جی موم. وہ اٹھ بیٹھی تھی. واپس آ کے وہ بے سود سو گئی تھی. اب مریم نے آ کے جگایا تھا تو اٹھی تھی. ذہن میں پہلی سوچ یہی تھی کہ جانے زین نے کتنے فون کر ڈالے ہوں گے. وہ فون کے قریب آئی. ثانیہ کی کزن سے تمہارا ریلیشن کب سے ہے؟ وہ فون اٹھانے کے لیے جھکی تھی کہ ایک دم سیدھی ہو گئی. آواز بے حد قریب سے آئی تھی. وہ دروازے کے بیچوں بیچ سینے پہ ہاتھ لپیٹے کھڑا تھا. اسے یاد نہیں آ رہا تھا کہ ان کے درمیان رسمی بات کے علاوہ کہیں بھولے سے کوئی بے تکلفی کا لمحہ گزرا ہو. وہ خاموش رہی تھی کچھ دیر. وہ ثانیہ کا کزن ہے اور وہ رک گیا تھا. بہت اچھی دوستی ہے ہمارے درمیان. اسے جھوٹ بولنا اچھا نہیں لگا. بے حد پر اعتماد لگ رہی تھی وہ. لیکن خیال رکھنا کہ اس دوستی میں ہمارا اعتبار قائم رہے. یہ جملہ کہہ کر وہ چلا گیا. ہاں, اعتبار قائم رہے. دیا کیا ہے تم لوگوں نے مجھے اعتبار کے نام پہ؟ وہ باغی سی ہو رہی تھی. یہ جارحیت, یہ اعتماد زین مرتضیٰ کی محبت کی دین تھا. خالد باجوہ آنے والے تھے. اسے بھی ایئرپورٹ جانا تھا سعید کے ساتھ, سو وہ کھانا کھاتے ہی چل دی تھی. خالد باجوہ آ گئے تھے. مریم ناہید نے حسب معمول ان کے استقبال کے لیے کوئی گرم جوشی نہیں دکھائی تھی. وہ ڈھیروں گفٹس لائے تھے اور وہ اپنے گفٹس اٹھا کے اپنے کمرے میں چلی آئی. ان گفٹس میں سے پرفیوم کا پیک اس نے زین مرتضیٰ کے لیے رکھ دیا تھا. دروازہ کیوں بند نہیں کیا تم نے؟ امی کی غصیلی آواز نے اسے ڈرا دیا تھا, لیکن آج وہ ڈری نہیں. ایسے ہی. جانتی ہوں میں. آج کل تم کن ہواؤں میں ہو. منہ کے بل گرو گی تم. ماما, آپ پاپا کا غصہ میرے اوپر کیوں نکال رہی ہیں؟ اس نے آزردگی سے کہا. بہت پڑھ لکھ گئی ہو, زبان چلاتی ہو مجھ سے. میں تمہارے پاپا کو اس لائق بھی نہیں سمجھتی. وہ چلا کر بولنے لگی اور ایک تھپڑ جڑ دیا. وہ بے حس و حرکت کھڑی رہ گئی. وہ سر ضیاء کی کلاس لے رہی تھی. یہ تمہارے گال پہ نشان کیسا ہے؟ ثانیہ نے کاپی پہ لکھ کے اس کے آگے کیا تھا. اس نے خالی نظروں سے ثانیہ کی طرف دیکھا اور اندر دکھ کی لہر اٹھی. یہ لو چپس. فائزہ نے ہاتھ آگے کیا. نہیں. اس نے ہاتھ پرے کر دیا. تم نہیں کھا رہی؟
فائزہ نے اس کا منہ اپنی طرف کیا. اس نے سی کی آواز کے ساتھ منہ جھکا لیا تھا. گال پہ سرخی تھی. کسی نے مارا ہے تمہیں؟ ثانیہ نے کسی تفتیشی افسر کی طرح پوچھا. نارمل ماں باپ کی اب نارمل اولاد ہوں. پرابلم تو ہوں گے نا، بلکہ میرا وجود ہی پرابلم ہے. تمہیں پتہ ہے ثانی، کسی کو میرے ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اس کی آنکھیں بھر آئی تھیں. لیکن ایک شخص ہے جسے تمہارے ہونے یا نہ ہونے سے بہت فرق پڑتا ہے. ہمیشہ تمہاری باتیں کر کے میری جان کھاتا رہتا ہے. دل ایسی ہے، دل ویسی ہے. اس کے گال دہکنے لگے تھے. کہتا ہے کہ وہ سلیپنگ پلز کھا لے گا اگر تم اسے نہ ملی تو. ثانی نے ہنس کر کہا. پاگل. دل زیر لب مسکرا دی. دل تو پہلے ہی اعتبار کر چکا تھا. اب وہ خوشگمان تھی. پھر جیسے زندگی کی کتاب سے اس نے لفظ ڈر مٹا دیا تھا. آنکھوں میں اس نے سپنے بھر لیے تھے اور دل کہہ رہا تھا کہ سب ٹھیک ہے. باغیانہ خیالات مثبت ہو چکے تھے. ماما کو اس نے منا لیا تھا خود سوری کر کے. دل تھا کہ قابو میں نہیں آ رہا تھا. کوئی تو ہے جو میری خاطر جاگتا ہے، کوئی تو ہے جو میری خاطر تڑپتا ہے، مجھ سے ملنے کی خاطر منتیں کرتا ہے. یہ کوئی معمولی بات ہے بھلا؟ اور اس کے گالوں پہ بہار کے پھول کھلنے لگے تھے. وہ اتنی خوبصورت لگنے لگی تھی کہ اس پر نظر نہیں ٹھہرتی تھی. مریم ناہید کو بھی برسوں کے بعد یہ یقین ملا تھا کہ وہ انہی کی بیٹی ہے. اماں، یہ اپنی دل کتنی پیاری ہو گئی ہے نا، بڑی ہو گئی ہے شاید. وہ کھوئے ہوئے لہجے میں بول رہی تھی. ارے لگنے کیا لگی ہے وہ. دادو نے منٹوں میں بات ہی ختم کر ڈالی اور ایک کڑی نظر مریم پہ ڈالتے ہوئے ناک پہ چشمہ درست کر کے وہ تسبیح کے دانے گھمانے لگی تھی. بیگم صاحبہ، چھوٹی بی بی کی دوست کا فون ہے. شریفہ نے کارڈلیس انہیں تھمایا. تو انہیں ہی دو، وہ آپ سے بات کرنا چاہتی ہیں. مجھ سے؟ لمحہ بھر کو تو وہ حیران ہی رہ گئی تھیں. ارے بات کر لو نا، بچی کو کوئی کام ہوگا، مفت میں بل بن رہا ہوگا. دادو نے بر وقت مداخلت کی تھی. مریم ناہید نے بادل نخواستہ فون کانوں سے لگایا تھا. نہیں بیٹا، اس کے پاپا ایسے اجازت نہیں دیتے. چھوٹتے ہی انہوں نے انکار کر ڈالا. کیا گیدرنگ ہے؟ اچھا. دادو کان لگا کر بات سننے کی کوشش کر رہی تھی. کب ہے؟ کل. اچھا ٹھیک ہے، مگر جلدی چھوڑ جانا. بادل نخواستہ اجازت دی گئی تھی. کیا کہہ رہی تھی؟ ریسیور رکھنے سے پہلے ہی دادو نے پوچھ لیا. کہہ رہی تھی کہ اس کے گھر کوئی گیدرنگ ہے. کالج واپسی پہ دل کو ساتھ ہی لے کر جائے گی اور چھوڑ بھی جائے گی. تو اعتراض کاہے کو ہے تمہیں؟ بلا رہی ہے تو جانے دو. ابھی تک ان کا روب و دبدبہ برقرار تھا. مریم خاموش رہی تھی. ارے مریم، تم نے دیکھا میرا اذان کتنے دنوں سے چپ چپ ہے؟ ہاں اماں، شاید پڑھائی کا بوجھ ہے. پڑھائی بھی تو اتنی ٹف ہے اس کی، فائنل ایئر ہے. مریم نے تفصیلاً جواب دیا. اور اس امینہ کو دیکھ، کتنا سخت کر دیا ہے اپنا دل کہ جگر کی گوشوں کو پلٹ کر نہیں دیکھا، نہ پوچھا کہ کس حال میں ہے. ان کی حیرت میں دکھ کی گہری چھاپ تھی. اس کے نصیب میں لکھا تھا ایسا. یہ نصیبوں کی بات ہوتی ہے نا اماں. کوئی اجڑ کے پھر بس جاتا ہے اور کوئی بظاہر بسا لگتا ہے مگر اجڑا ہوا ہوتا ہے. عقیلہ بانوں کو ان کا فلسفہ ذرا مشکل سے ہی ہضم ہوتا تھا. اس وقت بھی ذرا تیکھی نظروں سے ان کی جانب دیکھا. مطلب تو خوب سمجھ میں آیا تھا مگر خاموش رہی تھی. اب تو اس کے اپنے بھی بچے ہیں، جی بہل گیا ہوگا اس کا. پھر اذان بھی دور ہو گیا ہے نا وہاں سے. خاموش طبیعت ہے، بھید ہی نہیں دیتا دل کا. وہ ہفتہ بھر کی سبزیاں کاٹ کر رکھ رہی تھی. ساتھ ساتھ اماں سے گپ شپ بھی چل رہی تھی. خالد بتا رہا تھا کہ وہ اذان کو اسپیشلائزیشن کے لیے باہر بھجوائے گا. اماں کی معلومات انہیں بسا اوقات چونکا دیتی تھیں. وہ اس بات سے بے خبر تھیں. مریم، میرا بڑا دل کرتا ہے کہ گھر کی بات گھر ہی میں رہ جائے. انہوں نے کنکشیوں سے مریم کی طرف دیکھا جو خاموش تھی. اب ڈر لگتا ہے امینہ سے کہ ہم نے اس کے بیٹے کو بالکل ہی چھڑا لیا. وہ آزردگی سے بولی. ارے واہ، پالا بھی تو ہم نے ہے، اتنا تو حق ہے ہمارا. انہوں نے خود ہی پہلے خیال کی نفی کی. بچہ بھی بڑا نیک فرما بردار ہے. مگر وہ پیلے بالوں والی کا کیا نام ہے؟ اس کا ڈاکٹر سمیہ. آج کل وہ اس کے ساتھ بڑا پھرتا ہے. انہوں نے کچھ یاد آنے پہ ایک دم منہ بنایا تو مریم ناہید دھیرے سے ہنس پڑے. تم کو احساس تک نہیں ہوتا تم کسی کی حیات ہوتے ہو. زین مرتضیٰ نے بہت دلربا سے انداز میں جذبوں کو شعر میں ڈھالا تھا اور دل کا دل اسی لے پہ دھڑکنے لگا تھا. کالج یونیفارم میں اپنے سنہری بالوں کے ساتھ وہ مشرق اور مغرب کا حسین امتزاج لگ رہی تھی. جانے کون سی دعا کہاں پوری ہوئی تھی جو وہ شخص اس کے نصیب میں لکھا گیا تھا.
وہ اس وقت ثانیہ مراد کے گھر میں تھی. ثانیہ انہیں تنہا چھوڑ کے چلی گئی تھی. پتہ ہے زین، میرا دل چاہتا ہے کہ تم ہمیشہ میرے ساتھ رہو. چاند اپنے جوبن پر ہو اور ہم ٹھنڈی اوس برساتی رات میں واک پر نکلیں، لیکن اس واک میں میرے عشق کا سچا چاند میرے ہمراہ ہو. وہ چپ چاپ اس کی بات سن رہا تھا. تمہیں میری باتیں بور تو نہیں کرتی؟ اس نے اچانک پوچھا. میں تو تمہارے جملوں سے بہت لطف اٹھاتا ہوں، بوریت کا سوال ہی کہاں پیدا ہوتا ہے. مجھے یہ پتہ ہے زین کہ یہ باتیں حقیقت سے دور ہیں، خواب ہیں، مگر خواب ہی تو سہارے ہوا کرتے ہیں. میں تمہاری ان خوابوں کو حقیقت کا روپ دوں گا. اس نے اس کے بالوں کی شرارتی لٹ کو کانوں کے پیچھے اڑس دیا. آئس کریم. اسی وقت ثانیہ شور مچاتی ہوئی ٹرے اٹھائے اندر داخل ہوئی تھی. اوہو، یہاں تو ہی رانجھے کا سین چل رہا ہے. وہ زور سے ہنسی تھی جبکہ زین ایک دم صوفے سے کھڑا ہو گیا. بیٹھو زین. دل نے آئس کریم اس کی جانب بڑھائی تھی. تم بھی لو ثانی. نہیں تھینکس، میں مووی دیکھ رہی ہوں. اس کا موڈ ہمیشہ دھوپ چھاؤں والا ہوتا تھا. دل کبھی بھی سمجھ نہیں پاتی تھی. اچھا، اور کیا اچھا لگتا ہے تمہیں دل؟ ثانیہ کے جانے کے بعد وہ پوچھنے لگا. اور تم؟ وہ کھلکھلا کے ہنس دی اور زین مرتضیٰ اس کی ہنسی کے سحر میں کھو سا گیا. باتیں اچھی کر لیتی ہو تم، وقت گزرنے کا احساس تک نہیں ہوتا. وہ مبہم سے انداز میں مسکرا دیا. میری باتیں تمہارا رستہ روکتی ہیں؟ ہاں، رستہ کاٹتی ہیں. اس کے چہرے پہ انجانا سا تاثر تھا. اس تاثر نے دل کو سہما دیا تھا. سنو زین، ابھی میرے پاؤں کے نیچے زمین محسوس ہوتی ہے. ابھی سوچ لو، تم ایسی لڑکی سے محبت کر رہے ہو جو ہر لمحہ ہر پل محبت چاہے گی. اس کا دل اتنا نازک ہے کہ ذرا بھی تیکھا لے جاؤ اسے ہمیشہ کی نیند سلا دے گا. اس نے محبت نہیں دیکھی، اب دیکھی ہے تو گنوانے کا حوصلہ نہیں ہے اس میں. محبت میں شرائط تو نہیں ہوتی دلکش. وہ ہلکے سے مسکرایا تھا. زین، میں ایسے صحرا کی طرح ہوں جہاں کبھی پانی نہیں برسا. تھوڑی سی بارش اس کا کچھ نہیں کر سکتی. اس کی دھرتی بہت پیاسی ہے. بتاؤ، اتنا برس سکو گے؟ گرج برس ساون گھر آئو، آؤ ڈھونڈیں خوشیوں کا لمحہ کوئی. اس کی آواز بہت خوبصورت تھی. وہ کھلکھلائی تھی. بہت خوب مسٹر زین مرتضیٰ. آپ دل، آنٹی کا فون ہے. کہہ رہی تھی کہ بہت دیر ہو گئی، پارٹی ختم نہیں ہوئی. اوہو، وہ ایک دم کھڑی ہو گئی. دیر ہو گئی. ثانیہ بھی اندر آ گئی تھی. تھوڑی دیر کو اور رک جاؤ دل. وہ بے تابی سے آگے بڑھا اور ثانیہ مراد اس کی بے تابی سے محظوظ ہوتے ہوئے کہنے لگی. ملاقات کا وقت ختم ہو گیا ہے زین مرتضیٰ، میں پھر آؤں گی، ڈونٹ وری. ثانیہ نے اس کو باہر دھکیلا تھا. زین پلر کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا تھا. دل نے مڑنے سے پہلے پلٹ کر دیکھا اور اسے یوں لگا جیسے کائنات میں صرف یہی جگہ ہے جہاں زندگی ہے، باقی تو ہر جگہ زندگی کا وجود ناپید ہے. کیا باتیں ہوئیں؟ دوسرے لفظوں میں کیا عہد و پیما ہوئے؟ ثانیہ نے گاڑی مین ڈور پر لاتے ہوئے پوچھا. سیاہ چشمہ چڑھائے وہ اسے دیکھ رہی تھی. کچھ نہیں. دل کا بولنے کو قطعی دل نہیں کر رہا تھا. اچھا، اب ہم سے بھی پردہ داری؟ اس نے مسکرا کر گیئر بدلا. اب دیوانے دنیا داری کی باتیں کرنے سے تو رہے. اس کا مطلب ہے کہ معاملہ فرا زندگی کی سرحد سے آگے نکل چکا ہے. اس نے گاڑی گیٹ کے آکے روکی تھی. دل، آنٹی نے پوچھا کہ پارٹی میں کیا کیا تو کیا کہو گی؟ کس سے ملی تھی؟ دل نے پلٹ کے اسے ایک دھپ رسید کی اور وہ ہنستے ہوئے گاڑی آگے بڑھا لے گئی. السلام علیکم ماما. اس نے کچن میں موجود مریم کو سلام کیا. آ گئیں تم؟ جی. وہ ڈائننگ ٹیبل ہی پر بیٹھ گئی. ماما، آپ نے فون کیوں کیا تھا؟ سلاد کھاتے ہوئے اسے اچانک یاد آیا. فون؟ نہیں، میں نے تو فون نہیں کیا. انہوں نے کہا. اچھا. وہ حیران ہوئی. کیوں؟ پھر فائزہ کی امی نے کیا ہوگا، غلطی سے میڈ سرونٹ نے آپ کا کہہ دیا. دل نے بات تو بنا لی تھی مگر اس کی سوئی وہیں اٹک گئی تھی کہ ثانیہ نے جھوٹ کیوں بولا. شاید دیر ہو گئی تھی اور اپنی ذمہ داری کی وجہ سے اسے پریشانی ہو رہی ہوگی. اس کی مثبت سوچ نے اسے جیسے ڈھارس دی تھی. مگر اس شب زین کا فون بھی نہیں آیا. وہ خود کرتی تو جواب موصول نہ ہو رہا تھا. وہ الجھ کے رہ گئی. کیا ہو گیا ہے؟ شاید سو گیا ہوگا. اسے نیند کیسے آ گئی؟ تمام شب سوالوں اور جوابوں میں کٹ گئی تھی مگر کوئی بھی ذرا ہاتھ کہاں آیا تھا. کالج پہنچتے ہی وہ اس مخصوص جگہ پہ جا پہنچی تھی جہاں وہ تینوں اکٹھی ہوتی تھیں. وہاں دونوں میں سے کوئی نہیں تھا، نہ ثانیہ اور نہ فائزہ. کہاں رہ گئی ہیں؟ وہ کلاس روم میں داخل ہوئی تو وہاں فائزہ فائنل ایئر کے جواد احمد سے بات کر رہی تھی. وہ بھی ہیلو کہتے ہوئے ان کے قریب کھڑی ہو گئی.
پھر مٹی گوندتے ہوئے اس نے فائزہ ملک کو متوجہ کیا تھا، جو مہارت کے ساتھ اپنے اسکیچز کو سانچے میں لگا رہی تھی، جبکہ وہ دھیرے دھیرے نرم ہاتھوں سے مٹی کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ ثانیہ کیوں نہیں آئی؟ آئی ڈونٹ نو یار، کوئی پرسنل پرابلم ہوگا، اس نے بڑے مگن انداز میں کہا۔ اچھا، وہ لمحہ بھر کو بجھ گئی۔ کل میں نے اسے رنگ بھی کیا تھا مگر اس کا سیل آف تھا۔ وہ مسلسل اضطرابی کیفیت میں نقش بنا بنا کر بگاڑ رہی تھی۔ کیا پرابلم ہے دل؟ میڈم رفیہ نہ جانے کب سے اس کے پیچھے کھڑی تھی۔ میڈم آئی کانٹ ڈو اٹ، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اس کا شمار ان کی اچھی اسٹوڈنٹس میں ہوتا تھا۔ وہ تشویش میں مبتلا ہو گئی۔ اوکے تم چلی جاؤ مگر اپنا خیال رکھنا، ٹھیک؟ وہ آگے بڑھ گئیں۔ کیا ہوا طبیعت کو؟ فائزہ پلٹ کے اس کی جانب آئی تھی۔ فائزہ، کل رات سے زین نے مجھ سے بات نہیں کی، وہ جیسے ہار گئی تھی۔ بس اتنی جلدی سیلف کنٹرول ختم ہو گیا تمہارا؟ فائزہ جیسے استہزائیہ انداز میں ہنسی تھی۔ مجھے لگتا ہے فائزہ اس نے اپنی دیوانگی مجھ میں منتقل کر دی ہے۔ میں نے اس سے جمع تفریق کا حساب لیے بغیر محبت کی ہے۔ جہاں محبت ہوگی وہاں سیلف کنٹرول تو ختم ہوگا نا۔ یہ محبت وغیرہ سب فضول جذبے ہیں، تم ان میں کیوں پڑ گئیں؟ فائزہ واضح طور پر اس کا مذاق اڑا رہی تھی۔ سنو، تمہیں ایک راز کی بات بتاؤں؟ کیا؟ محبت کرتے ہیں مگر کسی کی امانت میں خیانت نہیں کرتے۔ امانت میں خیانت؟ اس کے لبوں سے لفظ ٹوٹ ٹوٹ کر ادا ہوئے تھے۔ ہاں نا، صاف سی بات ہے، صرف تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہی کہ زین مرتضیٰ اور اپنی ثانیہ مراد کی بات بچپن سے طے ہے۔ وہ ایک ایک لفظ چبا چبا کر بول رہی تھی، صرف دل کے سمجھنے کی حد ختم ہو گئی تھی۔ یہ تو پری پلان کھیل تھا، تم سنجیدہ ہو گئی پاگل۔ اصل میں ہوا یوں تھا کہ ہماری شرط لگ گئی تھی۔ شرط؟ اس نے بند لبوں سے سرگوشی کی تھی۔ ہاں، ثانیہ کہتی تھی کہ تم بہت سیلف کنٹرول پرسنالٹی ہو، مگر میرا خیال تھا اور ابھی بھی ہے کہ ہر لڑکی ایک ہی جیسی ہوتی ہے، نرم بھربھری سی۔ سو دیکھو، میں شرط جیت گئی۔ اس نے اس لڑکی کو غور سے دیکھا جو کبھی اس کی دوست ہونے کے دعوے دار تھی اور اب اس کی شکست پہ نازا تھی۔ دل ماتم کر رہا تھا اتنے کامیاب کھیل پہ جو اس کے ساتھ کھیلا گیا تھا، زین مرتضیٰ کی اتنی کامیاب اداکاری پر۔ تم نے اگر اس کے دل کی سونی وادی میں قدم نہ رکھا تو وہ پلز لے لے گا۔ لفظ تب خوبصورت ہوتے ہیں جب وہ دلکش عزیز کے لبوں سے ادا ہوتے ہوں۔ تم کو احساس نہیں ہوتا تم کسی کی حیات ہوتے ہو۔ لفظ اس کے آگے ناچتے پھر رہے تھے اور وہ خود اس کا وجود دھواں دھواں ہو رہا تھا۔ پھر دلکش کو ایسی چپ لگ گئی تھی کہ لفظوں سے ہر رشتہ توڑ ڈالا تھا اس نے۔ دوستی کے نام پہ لٹ گئی تھی اور راہزن بہت اپنے تھے۔ اس کے درد کا درما کوئی تھا ہی نہیں، وہ تو بے خبری میں ہی ماری گئی تھی۔ وہ محض ایک شرٹ کی بھین چڑھ گئی تھی۔ پھر ثانیہ مراد کی معافی، فائزہ ملک کی ندامت و شرمندگی بھی اس کی چپ کو نہیں توڑ سکی تھی۔ وہ خالی خالی نظروں سے ہر ایک کو تکے جاتی، نظروں کو جس کی آرزو تھی وہ پھر کبھی سامنے آیا نہیں۔ پھر اس نے بھی آرزو کا جام توڑ دیا۔ فائزہ ملک اور ثانیہ مراد سے الگ ہو کر وہ زندگی کے بنجر راستوں پہ پھر سے گامزن ہو گئی تھی۔ جان سے گزر گئے مگر بھید نہیں کھلا کہ ہم اس کی شکار گاہ تھے، کس کے لیے ہدف ہوئے۔ اس نے اپنی ڈائری ہمیشہ کے لیے بند کر دی تھی۔ وہ بہت تھکی ہوئی کالج سے آئی تھی۔ اس نے آکاش بیل کو اپنے منی ایچر کا ٹاپک بنایا تھا اور اس کا کام اس قدر پسند کیا جا رہا تھا کہ یہ خبر موضوع گفتگو تھی کہ اس مرتبہ ٹاپ آف دی لسٹ دلکش کا نام ہوگا۔ آج کالج میں بہت مصروف دن تھا، وہ تھک گئی تھی۔ فون کی بیل کب سے بج رہی تھی۔ اس نے نہایت کسلم بندی سے فون اٹھایا۔ ہیلو، اٹس سمیہ۔ ذہن میں ایک دم پیلے بالوں والی کا تصور ابھرا تھا۔ جی، اذان کہاں ہے؟ موبائل بھی آف ہے اس کا؟ معلوم نہیں، میں تو ابھی کالج سے آئی ہوں۔ اس کا لہجہ پرسکون تھا۔ کوئی میسج ہے تو دے دیں۔ وہ دراصل آج پی سی میں ابرار کا کانسرٹ ہے، میں نے سوچا کہ اذان کو بھی انوائٹ کر لوں۔ آپ پلیز اذان کو بتا دیجیے گا، میں اسے پک کرنے آ جاؤں گی۔ اوکے۔ اس نے فون رکھ دیا۔ السلام علیکم۔ اسی وقت اذان اندر داخل ہوا تھا۔ کیسی ہو؟ دل نے محض سر ہلایا۔ ان کے درمیان کبھی بھی بے تکلفی نہ رہی تھی۔ اس نے اذان کو دیکھا، سمیہ کا فون تھا۔ اچھا، وہ اطمینان سے بولا۔ تم چلو گی؟ وہ ایک دم مڑا تھا۔ کباب میں ہڈی نہیں بننا مجھے، میں نہیں چل رہی، اس نے قطعیت سے کہا۔ کہاں جانا ہے؟ مریم ناہید ایک دم اندر داخل ہوئی تھی۔ آنٹی، وہ کانسرٹ ہے جواد احمد کا،
میں اور سمیہ جا رہے ہیں تو سوچا کہ دل کو بھی لے چلیں۔ اس نے سرسری انداز میں اپنی بات مکمل کی۔ تو چلی جاؤ بیٹا، مریم ناہید نے اسے اجازت دے دی۔ نو مام، میرا موڈ نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ تم تیار ہو، یہ جائے گی اذان۔ اور ہاں، ذرا جلدی آنے کی کوشش کرنا۔ جی میں جلدی آنے کی کوشش کروں گا، وہ کہتے ہوئے اندر کی جانب بڑھ گیا۔ 8:45 کے قریب وہ سادہ سے انداز میں تیار گاڑی میں آ بیٹھی۔ نہر کے کنارے درختوں پہ بہت خوبصورت لائٹنگ کی ہوئی تھی۔ دل، یہ سب تمہارے کالج کے پروڈکشنز ہیں نا؟ اذان نے پوچھا۔ اس نے دھیرے سے سر ہلایا۔ میں ذرا سمیہ سے بات کر لوں۔ اذان گاڑی سائڈ پہ پارک کر کے باہر نکل گیا۔ اس کا ذہن پھر بھٹکا۔ جانے میں اسے کیوں نہیں بلا سکتی؟ کیا تھا اس شخص میں؟ اس نے میرے اندر ایسے ہی دیے روشن کر ڈالے اور پھر خود ہی سارے دیے بجھا دیے۔ اس نے سر جھٹکا۔ دل، سمیہ ابھی گھر پہ ہی ہے، وہ بھی ادھر سے گزرے گی، ضد کر رہی ہے کہ ہم اکٹھے چلیں گے، اس کا ویٹ کر لیتے ہیں۔ وہ کھڑکی سے سر اندر کیے اسے بتا رہا تھا۔ دل نے محض سر ہلانے پر ایک دفعہ کیا۔ دفتن اس کی آنکھوں کے آگے کمل کا پھول لہرایا تھا۔ اس کی آنکھ جھل ملا اٹھی۔ زین، کتنا چاہتے ہو تم مجھے؟ اس پل وہ کتنی مغرور ہوئی تھی۔ کیوں جاننا چاہتی ہو؟ وہ جیسے زچ ہوا تھا۔ اس لیے کہ میں اتنی خوبصورت تو نہیں ہوں کہ تمہیں حیران کر دوں۔ خوبصورتی محبت کو پرکھنے کا پیمانہ نہیں ہوتی دلکش، اور شاید تمہیں چاہنا میری مجبوری ہے۔ وہ بات بدل گیا۔ مجبوری؟ اس نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کچھ عشق اور کچھ مجبوری، یہ دل کا سودا مجبوری ہی ہوتا ہے دل۔ وہ تو ہر بات سمجھ جاتا تھا، مگر اس کے سمجھنے کی حدود کب ختم ہوئی تھی؟ جب اس نے بات کرنا ختم کر دی تھی۔ اب بس وہ حیران و پریشان تھی، اور عشق کی انتہا بھی تو حیرت ہی ہے، لیکن انتہا کہاں سے آ گئی؟ ابھی تو ابتدا ہوئی تھی۔ درد اس کی کن پٹیوں سے جاگنے لگا تھا۔ تمہیں یہ غلط فہمی تو نہیں ہو گئی کہ زین تم سے محبت کرتا ہے؟ اگر ہو گئی ہے تو یہ غلط فہمی دل سے نکال دو، کیونکہ زین صرف مجھ سے محبت کرتا ہے، اور جو کچھ اس نے تم سے کیا وہ صرف فلرٹ تھا۔ محبت اور فلرٹ کا مطلب اسے تب سمجھ میں آیا تھا جب ثانیہ مراد نے اسے سمجھایا تھا۔ ہیلو، سمیہ نے اپنی گاڑی ان کے ساتھ لگائی تھی۔ واؤ اذان، تم بہت ڈیشنگ لگ رہے ہو، اس نے انگوٹھے سے اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ دل نے نگاہ نہیں اٹھائی تھی۔ گاڑی پی سی کے سامنے جا رکی تھی۔ سینکڑوں منچلے ادھر ادھر گھوم رہے تھے۔ زندگی پورے رنگ پہ تھی۔ تیرا مکھڑا حسین جادو کر گیا، یہ دل لگیا میری جاں، میں نے دیکھی ہیں بڑی لڑکیاں سونیاں، تیرے جیسی ملی کوئی نہ۔ اذان، یہ تو شہزاد روئے ہے۔ سمیہ کی خوشی دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ ابرار اور جواد احمد بھی ہیں۔ اذان اور وہ دونوں اکٹھی داخل ہوئی تھیں، بہت احتیاط سے رش میں سے گزر کر۔ انہوں نے اپنی سیٹ سنبھالی تھی۔ شہزاد روئے کو سننا اسے ہمیشہ بھلا ہی لگا تھا۔ آنکھیں بند کر کے سروں سے سر ملاتے ہوئے وہ ماحول سے بالکل کٹ گئی تھی۔ اچانک نگاہ دائیں جانب اٹھی تھی۔ بالکل سامنے گیلری میں ثانیہ مراد تھی۔ اس نے جھٹلانا چاہا۔ اس کے بالکل ساتھ وہ تھا جسے دیکھنا کبھی اس کی سب سے بڑی خواہش تھی۔ ثانیہ نے اس کے کندھے پہ سر رکھ دیا تھا اور نہ جانے کیا بات کی تھی۔ اس نے اس کا ہاتھ تھام کر کچھ کہا۔ یہ محبت ہے اور میرے ساتھ دھوکہ۔ اس کی برداشت کی حد ختم ہو گئی تھی۔ وہ اٹھی اور بھاگتی ہوئی باہر نکلی تھی، یہ پرواہ کیے بغیر کہ کون کون اسے دیکھ رہا تھا۔ باہر خاموشی تھی۔ اکا دکا گارڈز ادھر ادھر پھر رہے تھے۔ وہ گاڑی کی چھت سے سر ٹکائے پھوٹ پھوٹ کے رو دی تھی۔ وہ جھوٹی محبت پہ رو رہی تھی کہ جھوٹی دوستی پہ؟ ابھی تو وہ پرستش کا قرینہ سیکھ رہی تھی۔ وہ احساس خود فریبی تھا جسے وہ محبت سمجھ بیٹھی تھی۔ کرب نارسائی اس کے اندر کنڈلی مار کے بیٹھ گیا تھا۔ اس کی سانسوں میں جیسے برف اتر آئی تھی۔ سانس لینے میں بہت دقت ہو رہی تھی۔ وہ زور زور سے سانس لے رہی تھی۔ آخری لمحوں میں اس نے اذان سعید کو اپنے اوپر جھکے دیکھا تھا۔ وہ منرل واٹر کی بوتل سے اس پر پانی چھڑک رہا تھا، مگر وہ ہوش میں کہاں تھی؟ بلڈ پریشر ایک دم لو ہو گیا تھا۔ زین، وہ آہستہ سے کراہی تھی، اور اذان سعید ایک ٹک اس کے سفید پڑتے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ اسے اذان اور سمیہ کا پروگرام غارت کرنے کا بہت افسوس تھا۔ وہ دادو کے ساتھ لان میں بیٹھی تھی۔ بیٹا، تمہاری طبیعت خراب ہو گئی، اس میں تمہارا کیا قصور؟ عقیلہ بانو نے اسے پھر سمجھانا چاہا۔ دادو، پاپا سے کہیں کہ مجھے امریکہ بلوا لیں، بلکہ اپنے ساتھ ہی لے جائیں اس مرتبہ۔ اس نے ایک نئی ضد پکڑی تھی۔ ہیں؟ یہ کیا بات ہوئی بھلا؟ وہ حیرت سے بولی۔ پیپرز ہو گئے ہیں میرے، اب فراغت ہے، کچھ ماہ رہ لوں گی،
دل ہی بہل جائے گا۔ عقیلہ بانو نے اس کے زرد چہرے کو بہت غور سے دیکھا۔ وہ کیا کہتے ہیں، ورک، تھیسس ورک؟ دل نے جلدی سے بتایا۔ ہاں وہ مکمل ہو گیا تمہارا؟ وہ پہلے ہی بہت حد تک مکمل ہے، بس فائنل دے رہی ہوں، اگلے ہفتے تک مکمل کر لوں گی۔ اتنی بات کر کے ہی جیسے اس کا سانس پھول گیا تھا، وہ کن پٹیوں کو دبانے لگی۔ کیا ہوا؟ وہ تشویش زدہ ہوئی تھی۔ کچھ نہیں، وہ جبرن مسکرا دی۔ جانے کیوں مجھے لگتا ہے ثانی، کیا ہم نے دل کے ساتھ اچھا نہیں کیا؟ ہاں شاید۔ ثانیہ نے برگر کا آخری ٹکڑا بھی باہر پھینک دیا تھا۔ کہیں تم سیریس تو نہیں ہو گئے تھے مسٹر فلرٹ؟ اس نے کھوجنے کی کوشش کی تھی شاید۔ بڑی شاعرانہ باتیں کرنے لگے تھے۔ کیا شاعرانہ باتیں؟ وہ جو ڈھیر ساری شاعری کی کتابیں تم نے میرے سر پہ دے ماری تھیں، رٹ رٹ کے یاد کیا کرتا تھا۔ وہ دھیرے سے ہنسا تھا۔ میری محنت بھی تو برابر کی ہے، رات گئے تک تمہیں رٹاتی تھی، پھر تم اس قابل ہوتے تھے کہ اس سے فون پہ بات کر سکو، اسے متاثر کر سکو۔ تم نے ویسے اچھا نہیں کیا ثانی۔ زین کے چہرے پہ گہرا ملال تھا۔ مجھے لگ رہا ہے کہ تم… ثانیہ مراد نے اس کی طرف دیکھا۔ ناٹ ایٹ آل۔ اس نے سر کو جھٹکا۔ مگر یہ کیسے ممکن ہے کہ محبت کے راستے سے جو پلٹ جائے، کہانی ختم کر ڈالے، وہ پھر خوش بھی رہے؟ وقتی دکھ ہے، سنبھل جاؤں گا۔ نظروں کے سامنے بھاگتی ہوئی دل کا سراپا آن سمایا تھا۔ ثانیہ، میں دل سے ایکسکیوز کرنا چاہتا ہوں۔ وہ بالآخر بول اٹھا۔ میرا بوجھ ہلکا ہو جائے گا۔ تم کیا لڑکیوں کی طرح اتنا حساس ہو رہے ہو؟ ثانیہ جیسے الجھنے لگی تھی۔ ثانیہ، حرج کیا ہے اس میں بھلا؟ اچھا، وہ جیسے بادل نخواستہ بولی۔ دل نے ایک انسانی چہرہ بنایا تھا، جبکہ اس کا وجود اندھیرے میں معلق تھا۔ اس نادیدہ جسم کی گرد آکاش بیل لپٹی تھی۔ اس کے تھیسس کی پینٹنگز مکمل تھیں۔ وہ اسے آخری ٹچ دے رہی تھی۔ قریبی قدموں کی آواز ابھری تھی۔ اس نے پلٹ کے دیکھا، پھر برش خاموشی سے تھام کے اس نے آکاش بیل کے آخری پتے کو شکل دی تھی۔ دل، ثانیہ پکاری تھی، یہ زین تم سے سوری کہنے آیا ہے۔ میں نے اس سے کہا بھی تھا کہ سوری کا کیا مطلب، بھئی ایک ہلکا پھلکا سا مذاق تھا بس۔ اس نے کام بند کر دیا تھا۔ برش اور پلیٹ ایک طرف رکھ کے اس نے شریفہ کو آواز دی، یہ لے جاؤ۔ شریفہ کو آتے دیکھ کر اس نے کپڑے سے ہاتھ صاف کیے۔ شریفہ، یہ بہت آنریبل گیسٹ ہیں، ان کو بٹھاؤ، ان کی تواضع کرو۔ سوری ثانیہ، میں نہیں بیٹھ سکتی، میری طبیعت صحیح نہیں ہے۔ پھر اس نے قریب رکھے بیگ میں سے ٹوٹے ہوئے موبائل کو نکالا تھا، جو اس نے عالم جنون میں توڑ ڈالا تھا، اور اسے زین مرتضیٰ کی طرف بڑھا دیا۔ سوری، یہ ٹوٹ گیا، تھینک یو۔ تھینکس فار ایوری تھنگ۔ وہ زین کے پاس لمحہ بھر کو رکی تھی۔ آئی ہیو ایکسکیوزڈ یو۔ پھر لمبی روش پہ اس نے ایک لمحے کے لیے بھی پلٹ کے نہیں دیکھا تھا، حالانکہ پیچھے کھڑا رہ جانے والا تہہ دل سے پلٹ پلٹ کی صدائیں لگا رہا تھا۔ مگر اب تمنا کا جام ٹوٹ چکا تھا، اور آرزو کا دیا تعلق کی اصل شکل دیکھنے کے بعد بجھ گیا تھا۔ وہ باتھ روم میں لگے آئینے کے سامنے کھڑی تھی، منہ پہ پانی بہاتے ہوئے وہ ایک ٹک اپنا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ کافی دیر کے بعد وہ آہستگی سے چلتی ہوئی مریم ناہید کے کمرے میں پہنچ گئی تھی، جو کافی کا کپ لبوں سے لگائے ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ وہ خاموشی سے ان کے پاس جا کے بیٹھ گئی تھی۔ وہ بڑے مگن انداز میں ٹی وی اسکرین پہ نظریں جمائی ہوئی تھی، اور وہ ایک ٹک انہیں دیکھ رہی تھی۔ ماں، اس نے میرے بدن پہ گلاب اگا کر مجھے مار ڈالا، میرے جذبوں اور خواہشوں نے مجھے مار ڈالا، میں مر گئی ماں۔ توبہ، کتنی ڈائن عورت ہے۔ ایک طرف شادی شدہ مرد کے ساتھ افیئر چلا رکھا ہے، اور دوسری طرف لڑکے کے ساتھ۔ وہ کردار پہ تبصرہ کر رہی تھی، اور پاس بیٹھا حقیقی کردار بے اعتنائی کا کرب لیے بیٹھا تھا۔ ماما، آپ کی سلیپنگ پلز کہاں ہیں؟ وہ سائڈ ٹیبل پہ پڑی ہیں، ایک ہی لینا۔ انہوں نے ہدایت دے کر پھر ٹی وی اسکرین پہ نظریں جما دیں۔ اس مرتبہ وہ ہوش میں نہیں آئی تھی۔ مریم ناہید نے اذان سعید کا بند دروازہ پیٹ ڈالا۔ وہ اس دنیا اور اس دنیا کے درمیان معلق تھی۔ اسے اسپتال لے جایا گیا۔ اذان، یار تم ڈاکٹر ہو، اس کی نفسیاتی حالت کو بھی سمجھ سکتے ہو۔ کوئی شخص اپنی جان تبھی لیتا ہے جب اس میں زندگی کی رمق ختم ہو جاتی ہے۔ ڈاکٹر دبیر ہاشمی ایک سائیکیٹرسٹ کی طرح اذان کو سمجھا رہے تھے۔ ہر شخص کے اندر ایک کہانی چھپی ہوتی ہے۔ جب کہانی کا اختتام ہوتا ہے تو اس شخص کا بھی خاتمہ ہو جاتا ہے۔ وہ زندہ بچ جاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کچھ کہنا چاہتی ہے۔ اس کو سنو، اس کی بات کو اگلواؤ۔ وہ اذان کو مشورے دے رہے تھے۔
لیکن کوشش کرو اذان، وہ بچ سکتی ہے۔ اور وہ واقعی اسے بچانا چاہتا تھا۔ اس نے روتی بلکتی مریم آنٹی کو گھر بھیجا تھا زبردستی۔ مجھے زین مرتضیٰ چاہیے۔ بند دریچوں سے آہیں ٹکرا رہی تھی۔ اگر اس کی کوئی قیمت ہے تو میں سرے بازار بوری لگانے کے لیے تیار ہوں۔ مجھے زین مرتضیٰ دے دو۔ وہ اذان سعید کے ہاتھ تھامے نیم بے ہوشی کے عالم میں آہستہ آہستہ بالکل بے دم ہو رہی تھی۔ ساری رات وہ اسے زین سمجھ کر اس سے لڑتی رہی تھی، کبھی منتوں پہ اتر آتی، جانے کتنی کوششوں سے وہ اسے واپس لایا تھا۔ پھر اذان سعید نے اس کے بے جان جسم میں اپنی محبت کا جام انڈیل دیا۔ سمیہ اعجاز کی محبت کو مٹا کے اس نے خالد باجوہ کی محبتوں کے قرض لٹانے کی کوشش کی تھی، جن کی محبتوں کا وہ عمر بھر سے مقروض تھا۔ اس کی داستان ہوش اور نیم بے ہوشی کے عالم میں اس کے لبوں سے ٹوٹ ٹوٹ کے ادا ہوئی تھی، اور اذان سعید نے اس کے ٹوٹے لفظوں کو پیرہن مسیحا پہنا کر اپنی محبت کی اوک میں سمیٹا تھا۔ وہ لوٹ آئی تھی، مہر بلب۔ دل، مجھے لگتا ہے کہ ہم دونوں ایک ہی قبیل سے تعلق رکھتے ہیں۔ تم نے ایگل کو دیکھا ہے کبھی؟ وہ اپنے بچے بڑے لاڈ سے پالتے ہیں، بہت پیار سے۔ جب دل بھر جاتا ہے تو اسے دھکے دے کر، چوٹی سے دھکا دے کر پھینک دیتے ہیں۔ جہاں خون آشام پنجے پھیلائے درندے ان کے منتظر ہوتے ہیں۔ بچ گیا تو اس کا نصیب، مر گیا تو بھی۔ مجھے بھی میرے پیرنٹس نے ایسے ہی چھوڑ دیا۔ نہ باپ نے مڑ کر دیکھا، نہ ماں نے خبر لی۔ میں سرگردہ ہی رہا۔ چوٹی سے گر کر میں ابھی تک اپنی منزل کا تعین نہیں کر پایا۔ وہ زندگی میں پہلی مرتبہ دل سے اپنے دل کی بات کر رہا تھا۔ ہو سکتا ہے یہ سب ہمارے درمیان تعلق جوڑنے کی کوئی ابتدا ہو۔ دل کو لگا تھا کہ اس نے کچھ غلط سنا ہو۔ اذان سعید اور میں اور اذان سعید۔ وہ پلکیں جھپکائے بغیر اس کی جانب دیکھ رہا تھا، اور وہ جیسے یقین کے مراحل طے کر رہی تھی۔ ہاؤس جاب مکمل ہوتے ہی میں امریکہ چلا جاؤں گا، اسپیشلائزیشن کے لیے۔ ویزا کے لیے اپلائی کر چکا ہوں، لیکن اب میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں تمہیں بھی ساتھ ہی لے جاؤں۔ تم بھی جانا چاہتی ہو نا؟ وہ بولتے ہوئے ذرا بھی نہیں لڑکھڑایا تھا۔ بالکل ہموار لہجے اور روانی کے ساتھ اس نے اپنی بات مکمل کی تھی۔ ابھی اسپتال ہی میں تو عقیلہ بانو نے اس کے خطرے سے باہر آنے کی خبر ملتے ہی اس سے بات کی تھی۔ اس نے خالد باجوہ سے کہا، انکل، آپ دل کے بارے میں فکر مند مت ہو، آئی ول مینج۔ تمہیں کوئی پریشانی ہے دل؟ اس نے اس کی آنکھوں میں براہ راست جھانکا۔ پشت کو جیسے دیوار کا سہارا ملا تھا، وہ لڑکھڑا کے سنبھلی تھی جیسے۔ آنکھوں میں کسی بھولے ہوئے شخص کی شبیہ لہرائی تھی۔ اس نے گھبرا کے آنکھیں کھول دیں۔ آنکھوں میں خوف کی لہر تھی اور ماتھے پہ ٹھکرائے جانے کی توہین کا داغ تھا۔ آدمی سے ڈرتے ہو، آدمی تو تم بھی ہو، آدمی تو ہم بھی ہیں۔ تم ابھی سے ڈرتے ہو، ہاں ابھی تو تم بھی ہو، ہاں ابھی تو ہم بھی ہیں۔ تم ابھی سے ڈرتے ہو۔ اذان نے ٹرینکولائزر کے ساتھ جیسے اسے امید کا جلتا ہوا دیا تھمایا تھا، جو اس نے ہتھیلی کی اوک سے ڈھانپ لیا تھا۔ پریشان ہونے کو میرے پاس ہے ہی کیا؟ مسترد ہونے کا لیبل سجائے ہوئے ایک کھلونا ہوں، فارغ اوقات میں ایک کھیلن کا ذریعہ، اور ایک ٹوٹے ہوئے مٹی کے پتلے کی کیا اوقات؟ اس نے دھیرے سے سر ہلا دیا، اور اذان سعید وہ تھا جس نے اپنے سارے کھاتے اس فیصلے سے محفوظ کر لیے تھے، سود سمیت۔ وہ محبت کا نام لیتا تھا تو سمیہ سامنے آ جاتی تھی، مگر یہاں تو فرض اور قرض کی بات ہو رہی تھی، محبت کی نہیں۔ مگر کہنے کے لیے نہ کوئی تھا اور نہ ہی وہ کچھ کہنا چاہتا تھا، اور کچھ تو اس نے دل سے بھی کہا تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ اس کے حضور شکرانے کے نفل ادا کرو، اور تم بھی اس کے ساتھ شریک ہو۔ اور سنو، وہ چلتے چلتے پھر رکا تھا۔ یا محبت کی تکمیل ہوتی ہے، یہی محبت ہے۔ یہاں محبت کا اصل ملتا ہے، طالب و مطلوب کا رشتہ یہی ہے، باقی تو سب بیکار ہیں۔ اور دلکش عزیز پہ جیسے بہلاوے اور محبت کے اصلی معنی واضح ہوئے تھے۔ صحرا میں سرپٹ بھاگ رہی تھی، بے آب و گیا میں بھاگتے بھاگتے اس کی سانس پھول گئی تھی۔ دفتن وہ دھڑام سے گری، دھوپ کی شدت سے حلق میں کانٹے اگائے تھے۔ وہ پھر اٹھی تھی، مٹی سے اٹی گلیوں میں ہوتی ہوئی وہ اس چھوٹی سی مسجد میں داخل ہوئی تھی، جہاں ہلکی ہلکی دھوپ چھپر پر پڑے ہوئے کھجور کے پتوں میں سے چھن چھن کر نیچے آ رہی تھی۔ سبز پتوں کا سایہ جیسے ٹھنڈک پھیلا گیا تھا، کھجور کے درختوں کا سایہ۔ اسی سائے تلے اس نے دیکھا تھا، جس میں اتھر سفید چادر سے ڈھکا ہوا تھا۔ وہ چہرہ مبارک تو نہیں دیکھ پائی تھی، مگر اس کے سر پہ وہ دست اقدس کا سایہ۔ وہ گھبرا کے اٹھی تھی، تنفس بہت تیز تھا۔ اس نے اذان سعید کو جھنجھوڑ ڈالا تھا۔ اذان، میں نے تمہارا کہا مان لیا اذان،
دیکھو اس نے مجھے تمہارے قابل بنا ڈالا. میری آنکھوں نے انہیں چھو لیا. وہ بے رب تھی مگر اذان سعید نہایت توجہ سے اس کی بات سن رہا تھا. خواب دیکھا ہے تم نے؟ ہاں مگر وہ خواب نہیں تھا اذان، وہ حقیقت تھی. میں نے محبت کی تکمیل دیکھ لی اذان. وہ بے اختیار ہنس رہی تھی. وہ پھولی سانسوں کے ساتھ اسے اپنا خواب سنا رہی تھی. مجھے لگتا ہے کہ مجھے ان سے محبت ہو گئی ہے اذان سعید. وہ آنکھیں بند کیے ہوئے کہہ گئی. اور مجھے تم سے بھی محبت ہو گئی ہے اذان سعید، جس نے مجھے ان سے ملا دیا. اس نے آنکھیں کھول دی تھی. سامنے اذان سعید کا چہرہ تھا اور اس چہرے کو دیکھنے کے لیے اسے آنکھیں بند کرنے کی ضرورت نہیں تھی. اس کا وجود گھمن گھیریاں کھا رہا تھا. وجود کا ہر ذرہ صحرائے محبت میں ہچکولے کھا رہا تھا اور رگوں میں عشق کا بھانبر جل رہا تھا. اس کا کمزور وجود انوکھے گیان میں تھا. بلیک شیروانی میں اس کا دراز قد بہت نمایاں دکھ رہا تھا. وہ ہاتھ باندھے کھڑا تھا اور دلکش ایک ٹک اسے دیکھ رہی تھی پورے استحقاق سے. تمہیں پتہ ہے دل، وہ اس کے بے حد قریب بیٹھا تھا. میں نے ماں کو نہیں دیکھا مگر جب مجھے پتہ چلا کہ وہ مجھ سے 70 ماؤں جتنا پیار کرتا ہے تو مجھے اس کی محبت اچھی لگنے لگی. پھر مجھے پتہ چلا کہ اس کا بھی کوئی محبوب ہے. پھر مجھے بھی اس ذات اقدس سے مانو عشق ہو گیا اور مجھے نوازتا ہی چلا گیا وہ. اور تم دل، تم نے تو پہلی بار ہی ساری بازی جیت لی. تم آگے نکل گئی ہو دل. نہیں اذان، تم ہمیشہ مجھ سے آگے رہو گے. مجھے تمہارے پیچھے رہ کے ہی منزل پانا ہے. اس نے قطعیت سے کہا. رات بہت بھیگ چکی تھی مگر دلکش کے لیے وہ روح پہلا اجالا تھا. اذان سعید بے خبر سو رہا تھا اور وہ ایک ٹک اسے دیکھ رہی تھی. وہ جو اس کی دعا تھا، اس کی قبولیت کا کوئی لمحہ تھا، اس کا خواب تھا یا بھولی بھٹکی کوئی خواہش تھا، یا اس کی آزمائش میں صبر کی مجسم شکل تھا، یا پھر اس کی ذات کی ایسی تکمیل تھا جہاں کاملیت کی ہر تمنا دم توڑ دیتی ہے. اذان سعید اس کے لیے رب کا اجر تھا، اس کے رب کی بخشش و کرامات کا انسانی روپ. جی تو جناب، کیسی لگی آپ کو کہانی؟ امید ہے کہ بہت اچھی لگی ہوگی. مجھے بھی مزہ آیا پڑھ کے. اور پھر جب ہیپی اینڈنگ ہو جاتی ہے تو مزہ دوبالا ہی ہو جاتا ہے. تو اس طرح کی مزے مزے کی کہانیاں سننے کے لیے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں.